فارس الدین اختائی بھی ساتھ تھا، مگر مملوک امراء اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں وہ کوئی غلط حرکت نہ کر گزرے۔ سلطان بیبرس نے اسی روز اپنا پہلا شاہی دربار لگایا۔ قاہرہ میں موجود تمام امراء اور معززین کو دربار میں طلب کیا گیا۔ مصری امراء کو جب بیبرس کی تخت نشینی کا معلوم ہوا تو حیرت و استعجاب سے ان کے منہ کھلے رہ گئے۔ امیر فخر الدین لقمان نے مختصراً سلطان الملک المظفر کی موت کا اعلان کیا اور حالات کی نزاکت کا حوالہ دیتے ہوئے نئے سلطان کے فوری انتخاب کی ضرورت بیان کی، اور پھر امراء کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں بیبرس کو اپنا سلطان بنانے کی مختصر روداد سنائی۔ مجلس انتخاب کے ان اراکین سے دریافت کیا گیا جو کہ دمشق نہیں گئے تھے، قاہرہ میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے بیبرس کے انتخاب پر اطمینان کا اظہار کیا تو باقی لوگوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ الگ بات تھی کہ بیشتر مصری امراء کے دلوں میں بیبرس کے لیے بغض و نفرت نے جنم لیا۔ وہ بظاہر سب لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے، مگر ان کے دماغ بیبرس کے بندوبست کی سازشوں میں مصروف تھے۔ سلطان الملک القاہر بیبرس نے اپنے پہلے شاہی خطاب میں امراء کے تحفظات اور رعیت کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد اس نے سلطنت میں پھیلے ہوئے ان مفاسد کو پاک کرنے کا اعلان کیا جو کہ اس کے پیشروؤں کے عہد میں سلطنت میں جڑیں مضبوط کر چکے تھے۔ اس نے بلا تاخیر ہر قسم کے ناجائز محصولات اور خراج کو یک قلم موقوف کر دیا۔ اس نے بغداد کی تباہی کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کی حمیت و غیرت کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور مختلف مقامات پر قائم شدہ شراب خانوں، قہبہ خانوں اور قمار بازی کے اڈوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پہلے ہی دن شریعت اسلامیہ کے خلاف مختلف امور کے خاتمے کے لیے اتنے احکامات جاری کر دیے کہ دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیبرس پہلے سلطانوں سے بے حد مختلف ثابت ہوا۔ اس نے امراء کی اس درخواست کو بھی رد کر دیا جو کہ انہوں نے تخت نشینی کی خوشی میں جشن کے انعقاد کے لیے پیش کی تھی۔ بیبرس رات گئے تک دربار کے مختلف معاملات کو دیکھتا رہا اور ان کے بارے میں مناسب احکامات جاری کرتا رہا۔ وہ قاہرہ میں تعطل کے شکار امور سے جلد فراغت پا کر شام کی جانب روانہ ہونا چاہتا تھا، جہاں تاتاری خطرہ بدستور برقرار تھا۔ ادھر جہاں گلوقوز اور اس کی ساتھی لڑکیاں فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھیں تو سامنے ایک نقاب پوش آ گیا تھا۔ ٹھہرو! نقاب پوش شخص کی تیز آواز سناٹے میں گونجی۔ گلوقوز پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس آواز سے اس کے کان بخوبی آشنا تھے۔ وہ اسے پہچان چکی تھی کیونکہ وہ شخص شنیجی تھا جو انہیں خنجر زنی کی تربیت دیتا رہا تھا۔ لڑکیاں بھی شنیجی کو سامنے پا کر مخمصے کا شکار دکھائی دیں۔ تم لوگ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو جو کہ انتہائی خطرناک اور ناقابل معافی فعل ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ شیخ کبیر الدین فرار ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ شنیجی، گلوقوز بولی، تم ہماری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تمہاری لاش بھی یہیں گرانا پڑے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری کسی نصیحت پر کان دھریں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ شنیجی نرمی سے بولا، مجھے اندازہ تھا کہ آج رات تم ایسی نادانی ضرور کرو گی، اسی لیے میں یہاں رات سے موجود تھا۔ تم شاید یہ جانتی نہیں ہو کہ یہاں سے صرف ایک منزل نیچے ہزاروں کی تعداد میں خونخوار سپاہی موجود ہیں جو شیخ کبیر الدین کی اندھا دھند پوجا کرتے ہیں، اور وہ تمہیں کسی قیمت پر یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ محض 5-10 غلاموں کو ہلاک کر کے تم سب خود کو مہارت یافتہ نہ سمجھو۔ نیچے جو لوگ ہیں وہ ہزاروں لوگوں کا خون بہا چکے ہیں۔ تمہارے ننھے خنجر ان تلواروں کے سامنے بے وقت ہیں اور تم لوگ ان کے لیے ابھی طفل مکتب ہو۔ شنیجی، انیزیلا درست لہجے میں بولی، خاموشی سے ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ تمہاری تنبیہ ہمارے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ یا تو ہم آج یہاں سے صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب ہوں گی یا پھر اپنی غلامانہ زندگی مٹا ڈالیں گی۔ انیزیلا، ہوش کے ناخن لو۔ شنیجی جھنجھلا اٹھا، جیسے تمہاری زندگی تمہارے بس میں نہیں ہے اسی طرح تمہاری موت بھی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ناکامی کی صورت تم خود کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نیچے موجود ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ تمہاری ہلاکت شیخ کبیر الدین کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ تم اگر مرنے کی کوشش بھی کرو گی تو وہ لوگ تمہیں مرنے بھی نہیں دیں گے۔ گلوقوز، زہرا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، شنیجی کا قصہ تمام کر ڈالو۔ یہ شخص خامخواہ ہمارا وقت برباد کر رہا ہے، ہمیں وقت گنوائے بغیر آگے بڑھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ شنیجی، جفا نے اپنے خنجر کو حرکت دیتے ہوئے کہا، تم ہمارے ارادوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ تمہیں ہماری آنکھوں میں رقص کرتی موت بھی دکھائی دے رہی ہوگی، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ تم ہماری راہ سے ہٹ جاؤ۔
یا پھر ہم سے کھل کر مقابلہ کرو تاکہ ابھی فیصلہ ہو جائے۔ نادانی کی باتیں مت کرو، مجھے تم سب سے گہری ہمدردی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ شیخ کبیر الدین کے کسی عتاب کا شکار ہو جاؤ۔ شنیجی کے لہجے میں گہرا کرب عیاں تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نیچے کی جانب بڑھو۔ گل وقوز نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو ان کے قدموں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ شنیجی انہیں روکنے کے لیے ہاتھ بڑھائے رہ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ گل وقوز نے مڑ کر اس پر ایک نگاہ ڈالی تو شنیجی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دکھائی دی۔ آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ گل! شنیجی کے کامتے ہونٹوں میں لرزتی ہوئی جنبش ہوئی تو گل وقوز کو یوں لگا جیسے اس کے قدموں میں زمین نے بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ وہ ٹھٹک کر مڑی۔ وہ متوحش نگاہوں سے شنیجی کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز واقعی شنیجی کی ہی ہے۔ ادھر ملکہ بدر منیر لولو کو کچھ ہی دیر پہلے شاہی محل سے رخصت ہونے کا سلطانی حکم ملا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں مرحوم شوہر سیف الدین قطوزی سلطان الملک المظفر کی حیثیت کے بلبوتے پر بے شمار منصوبے بنائے ہوئے تھی کہ اس کی موت کی خبر پاتے ہی شدت غم سے نڈال ہو کر رہ گئی۔ سلطان کے قتل کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ کئی گھنٹے تک سکتے کے عالم میں ڈوبی رہی۔ سلطان الملک المظفر کی غیر متوقع موت کے باعث اس کے سارے خواب بکھر چکے تھے۔ اس نے دوبارہ ملکہ بننے کے لیے بے حد جتن کیے تھے، مگر یہ اعزاز زیادہ دیر تک اس کے قبضے میں نہ رہ پایا۔ وہ قدرت کے اس عجیب فیصلے پر محض تلملا کر رہ گئی۔ جب اسے شاہی کنیز نے سلطان الملک القاہر کا حکم سنایا تو وہ بے حد حیران ہوئی کہ اتنی تیزی سے نئے سلطان کا انتخاب بھی کیا جا چکا ہے۔ جب اس نے سلطان الملک القاہر کے بارے میں دریافت کیا تو اپنے شوہر کے قاتل کا نام بطور سلطان سننے پر وہ بے چینی اور بے قراری سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ غصے کے عالم میں وہ بپھری ہوئی دکھائی دی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہ پیش آئی کہ سلطان الملک المظفر کا قتل بیبرس کی سرکردگی میں مملوک امراء کی ملی بھگت سے عمل میں آیا تھا۔ اس نے قتل کے بارے میں دمشق سے آنے والے اپنے حمایتی امراء سے فوراً تفصیل طلب کی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس دمشق میں رونما ہونے والے حادثات کی کافی معلومات پہنچ گئیں۔ ان معلومات کی روشنی میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلطان الملک المظفر کے قتل کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کر کے انصاف طلب کرے گی تاکہ بیبرس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ اس نے فوری طور پر سلطان الملک القاہر کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ انہیں محل خالی کرنے کا حکم جاری کرتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد عدت کی حالت میں ہے۔ شریعت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ شاہی محل میں ٹھہر کر اپنی عدت پوری کرے، لہٰذا وہ اس حالت میں کہیں بھی نہیں جائے گی اور زمانہ عدت تک محل میں ہی مقیم رہے گی۔ سلطان بیبرس کے پاس جب ملکہ بدر منیر لولو کا پیغام پہنچا تو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے شاہی محل میں قیام کی اجازت دے دی۔ سلطان بیبرس کے ذہن میں یہ خدشہ موجود تھا کہ ملکہ بدر منیر اپنی بدطینت فطرت کے باعث ضرور کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرے گی۔ اسے مشکلات سے نمٹنے کی فکر تو نہ تھی، مگر حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایسے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ملکہ بدر منیر کو جب شاہی محل میں قیام کی اجازت مل گئی تو اس نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے با اعتماد اور وفادار مصری امراء سے خفیہ روابط بڑھائے۔ دن کے مختلف اوقات میں مصری امراء اس کے پاس آتے رہتے۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ ملکہ بدر منیر نے ان امراء کو مختلف حربوں سے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ سلطان الملک المظفر کے قتل کے معاملے میں ملکہ بدر منیر کا ساتھ دیں اور سلطان بیبرس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے معزول کروانے میں اس کی معاونت کریں۔ ساتھ ہی اس نے انہیں یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے بھائی علاء الدین لولو کو اپنا نیا سلطان منتخب کریں، کیونکہ وہ ہی اس کڑے وقت میں بلاد مصر کا حقیقی محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ مصری امراء سلطان الملک المظفر کے قتل کے معاملے میں تو اس کا ساتھ دینے پر آمادہ دکھائی دیے، مگر علاء الدین لولو کو بطور نیا سلطان منتخب کرنے میں انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بدر منیر نے علاء الدین لولو کے معاملے میں زیادہ اصرار نہ کیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران یہ طے پایا کہ ملکہ بدر منیر زمانہ عدت سے فارغ ہو کر خود قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش کرے گی اور امراء قاضی پر نظر رکھیں تاکہ وہ سلطانی حکم کے دباؤ میں نہ آئے۔ ملکہ بدر منیر کی خواہش یہ تھی کہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہونے کے بعد یہ افواہ پھیلا دی جائے کہ قاضی سلطان بیبرس کے دباؤ میں جانبداری اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ کسی صورت میں انصاف نہیں کرے گا۔ اس افواہ سے جہاں بیبرس کی شخصیت داغدار ہو کر رہ جائے گی،
वहीं उमरा बहालत मजबूरी बैबरस को मनसब सुल्तानी छोड़ने पर मजबूर करेंगे। इस तरह पहला मरहला अंजाम को पहुंचेगा। नए सुल्तान के लिए किसका नाम पेश किया जाए, ये मामला आने वाले वक्त में तय कर लिया जाएगा। मिस्री उमरा ने मलिका बद्र मुनीर को अपनी वफादारी की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। चंद दिन गुजरने पर मलिका बद्र मुनीर को यह मालूम हुआ कि सुल्तान बैबरस बिलाद शाम जाने की तैयारी में मसरूफ है, तो उसने बैबरस की वापसी में ताखीर के पेश नज़र फौरन ये मसला काजी के सामने उठाने का फैसला किया। उसने एक तवील मुरासले में अपनी शिकायत तहरीर की और अपने एक वफादार गुलाम के हाथों काजी के पास भेज दी, ताकि बैबरस को बिलाद शाम जाने का मौका ही न मिल सके। दूसरे रोज शाही कनीजों ने उसे हिरासत में लिए जाने का हुक्म सुनाया तो वो महज पहलू बदल कर रह गई। कनीजों के साथ सिपाही मौजूद थे, जिन्होंने मलिका बद्र मुनीर को मुत्तला किया कि सुल्तान अल मुल्कुल काहिर ने उसे उसी वक्त दरबार में हाजिर करने का हुक्म जारी किया है। शाही हुक्म सुनकर वो परेशान सी हो गई। उसने ये जवाब भिजवाने की कोशिश की कि वो चूंकि अय्यामे इद्दत में है, लिहाजा महल से बाहर नहीं निकल सकती, तो शाही कनीजों ने आगाह किया कि सुल्तान अल मुल्कुल काहिर ने दरबार में उसके पर्दे का पूरा एहतमाम किया है। मलिका बद्र मुनीर खदशात में उलझी हुई चारों नाचार 4 कनीजों के साथ दरबार की जानिब रवाना हो गई। दरबार पहुंचने पर उसे एक जानिब खास किस्म के हिस्से में बिठाया गया, जहां मोटे कपड़े के पर्दे लटकाकर पर्दे का एहतमाम किया गया था। मलिका बद्र मुनीर सुल्तान बैबरस कुछ देर खामोश रहने के बाद धीमे लहजे में बोला, मुझे तुमसे बेहद हमदर्दी है। तुम्हारे शौहर को मैंने जानबूझकर नहीं कत्ल किया था। हकीकत तो यह है कि तुम्हारे शौहर ने मुझ पर हमला कराया। इसके पीछे उसका क्या फायदा हो सकता है, मैं इससे बेखबर हूँ। अलबत्ता मैंने उसकी हरकत के बारे में उससे वजाहत चाही थी, जो उसने देने से इनकार कर दिया था। दमिश्क में ममलूक अमीर गयासुद्दीन करताई की हलाकत और मुझ पर हमले से यह साबित होता है कि तुम्हारा शौहर चालाकी और मक्कारी से ममलूक उमरा को रास्ते से हटाकर इख्तदार पर काबिज होने का ख्वाहिशमंद था। हालांकि ये इख्तदार उसे इन्हीं ममलूक उमरा के बायस हासिल हुआ था। अगर मैं तुम्हारे शौहर के गुनाहों का पंडोरा खोलूं तो वो गुनहगार निकलेगा। मैंने मरे हुए शख्स को मजीद बदनामी से बचाने की कोशिश की है। अगर तुम्हें उमरा के बयानात पर यकीन नहीं है तो तुम्हें इस अम्र की इजाजत हासिल थी कि तुम काज़ीउल क़ज़ा बुरहानुद्दीन के पास मामला पेश कर सकती थी, मगर तुमने दुरुस्त रास्ते को छोड़कर गलत तरीक़ेकार इख्तियार किया और रियासत में बदअमनी और इंतशार फैलाने की कोशिश की है, जो कि कानून की रूह से जुर्म करार पाता है। इस बगावत और सरकशी की सजा सुल्तानों के यहाँ मौत मुकर्रर है। अगर बात सिर्फ मुझ तक महदूद होती तो मैं तुम्हें फराख दिली से मुआफ कर देता, मगर कानून सबके लिए यकसा है और तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर चुकी हो। सुल्तान बैबरस की बात मुकम्मल होने पर अमीर फखरुद्दीन लुकमान अपनी नशिस्त से उठा और बुलंद आवाज में बोला, गुज़िश्ता 1 माह से साबिक सुल्तान की मलिका बद्र मुनीर ने सुल्तान अल मुल्कुल काहिर के खिलाफ उमरा को भड़काने और मुख्तलिफ साजिशों की तकमील की मनसूबाबंदी का सिलसिला शुरू कर रखा है, जो कि निज़ाम सल्तनत में खलल पैदा करने की कोशिश है। सुल्तान अल मुल्कुल मुज़फ्फर की मौत के ऐनी शाहिदीन ने इसे हादसा करार दिया है और अल मुल्कुल काहिर बैबरस को मुत्तफ़क़ा तौर पर अपना सुल्तान तस्लीम किया है। इस वजाहत के बाद उमूर सुल्तानी में दखल अंदाजी करना रियासत के कानून के तहत जुर्म है। मैं चाहूंगा कि किसी फैसले के सुनाए जाने से पहले साबिक मलिका बद्र मुनीर अपने इस तर्ज अमल की वजाहत खुद करे। ये सरासर झूठ और बहतान है। मलिका बद्र मुनीर तेज आवाज में बोली, मकतूल सुल्तान की बेवा होने की बिना पर मुझे यह हक हासिल है कि मैं अपने शौहर के कत्ल की छानबीन करवा सकूं। इसके लिए मैंने काज़ीउल क़ज़ा बुरहानुद्दीन की अदालत में अपनी फरियाद भेज दी है। वो इंसाफ से काम लेते हुए मामले की असर नौ छानबीन कराएं ताकि असली कातिल को सजा दी जा सके। चूंकि मेरे पास एक माकूल वजह मौजूद है, लिहाजा सुल्तान अल मुल्कुल काहिर के खिलाफ मुझे कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है। मलिका बद्र मुनीर, अमीर फखरुद्दीन लुकमान ने पूछा, क्या तुम अपनी क़यामगाह में बेपर्दा उमरा के साथ मुलाकातें नहीं करती रही हो और उन्हें इस बात पर आमादा नहीं करती रही हो कि वो सरकशी इख्तियार करके सुल्तान अल मुल्कुल काहिर पर बदगुमानी जाहिर करें और फसाद बर्पा करके कत्लो गारत का सिलसिला शुरू करें? ये बात दुरुस्त है कि मेरे शौहर के खैरखा अजराहे हमदर्दी मेरे पास ताज़ियत के लिए आते रहे हैं और मेरी ढारस बनाते रहे हैं, मगर ये झूठ है कि मैंने फसाद के लिए उन्हें आमादा करने की कोई कोशिश की है। मलिका बद्र मुनीर ने सफाई पेश की, मलिका बद्र मुनीर, तुम्हारे इन खैरखाहों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे हकीकत उगलवाई जा चुकी है। अलावा अज़ीं तुम्हारा वो खत भी तुम्हारे वफादार गुलाम से बरामद कर लिया गया है, जिसमें तुमने काज़ीउल क़ज़ा बुरहानुद्दीन को सुल्तान अल मुल्कुल काहिर के खिलाफ फैसला करने की सूरत में उससे शादी और उसे नया सुल्तान बनाने की पेशकश की है। अमीर फखरुद्दीन लुकमान ने काटदार लहजे में कहा,
یہ سنتے ہی جیسے ملکہ بدر منیر کے اوسان خطا ہو گئے، وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، کیونکہ یہ صرف اسے ہی معلوم تھا کہ قاضی کو روانہ کیے گئے خط کا متن کیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور خاموش بیٹھی رہی۔ معززین دربار، مختلف شہادتیں اور ملکہ بدر منیر کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ ملکہ بدر منیر نے نظام سلطنت میں خلل پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور معززین عمائدین سلطنت اور امراء کو بغاوت و سرکشی پر اکسایا ہے۔ اس جرم کی سزا کم از کم زندان خانے کی قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت مقرر کی جاتی ہے۔ اب فیصلہ سلطان الملک القاہر پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ امیر فخر الدین لقمان نے کاغذ کا ٹکڑا ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ امراء نے اس مراسلے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر وہ خط ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ خط امراء کے پاس گردش کرتا رہا، پھر امیر فخر الدین لقمان کے پاس واپس پہنچ گیا۔ سلطان محترم، ایک امیر اٹھ کر بولا، ملکہ بدر منیر پر لگایا جانے والا الزام تمام شہادتوں کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ اسے عورت ہونے کے ناطے قتل کی سزا نہ دی جائے اور نہ ہی زندان خانے میں ڈالا جائے، بلکہ اسے بلاد مصر سے جلا وطن کرتے ہوئے واپس موصل روانہ کر دیا جائے۔ امیر کے خاموش ہونے کے بعد دوسرے کئی امراء نے بھی اٹھ کر اپنی اپنی آراء پیش کی۔ زیادہ تر امراء اس بات کے خواہش مند دکھائی دیتے تھے کہ ملکہ بدر منیر کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کہ اس نے خود سابق ملکہ شجرت الدر کے ساتھ کیا تھا، یعنی کنیزوں کے ہاتھوں اس کے سر پر لکڑی کی جوتیاں برسائی جائیں کہ اس کا بھیجا باہر نکل آئے۔ اپنے لیے یہ بھیانک سزا سن کر ملکہ بدر منیر کو سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شجرت الدر کی موت کا منظر گھومنے لگا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں۔ سلطان بیبرس نے نفی میں ہاتھ لہرایا۔ میں ملکہ بدر منیر کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی روش کی اصلاح کر سکے اور سابقہ طرز عمل پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پرامن زندگی گزارنے کا وعدہ کرے تو میں اسے تمام عمر شاہی محل میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں، اور اس کو وہ تمام سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی جو کسی ملکہ کو حاصل ہوتی ہیں۔ سلطان محترم کا فیصلہ بے شک دریا دلی کا ثبوت ہے، مگر یہ بدتینہ عورت اس کی حقدار نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے بخش دیا تو ممکن ہے آپ کا کوئی خیر خواہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے اور آپ پر ایک اور الزام عائد ہو جائے، لہٰذا نزاکت حالات کے لحاظ سے بہتری اسی میں مضمر ہے کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ ایک امیر نے خدشہ ظاہر کیا، دوسرے امراء بھی اس بات کی تائید میں شور مچانے لگے۔ سلطان محترم، علاؤالدین لولو نشست سے اٹھتا ہوا بولا، میں اس معاملے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے بات کا سلسلہ جوڑا۔ سلطان کو یہ یاد ہوگا کہ زمانہ سالاری میں انہوں نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جس میں حلب کی ولایت مجھے بخشی گئی تھی۔ میرے پاس اس وعدے کی تحریری یادداشت بھی موجود ہے۔ میں استدعا کرتا ہوں کہ مجھے وعدے کے مطابق ولایت حلب عطا کی جائے اور میری بہن کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم بہن بھائی حلب میں رہ کر پرامن زندگی گزار سکیں۔ علاؤالدین، سلطان بیبرس مسکرا کر بولا، مجھے اپنا وعدہ بخوبی یاد ہے اور مجھے ولایت حلب تمہیں سونپنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ تم دونوں وہاں رہ کر پرامن زندگی گزارو گے اور قاہرہ کے خلاف کسی سازش کے مرتکب نہیں ہوگے؟ سلطان محترم، آپ کے سامنے میرا ماضی بھی موجود ہے اور حال بھی۔ میں دائمی اطاعت گزاری اور وفاداری کا حلف دیتا ہوں اور تحریری وعدے کی شرائط کے مطابق کسی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ اس کے علاوہ میں اپنی بہن کی جانب سے بھی مکمل ضمانت دیتا ہوں کہ وہ آئندہ کسی ایسے معاملے میں ملوث نہیں پائی جائے گی جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہو۔ علاؤالدین لولو نے سر کو خم دیتے ہوئے جواب دیا۔ سلطان محترم، ایک مملوک امیر نے احتجاج میں مداخلت کی۔ اب جبکہ حالات منکشف ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کی ذہنی اپج کھل کر سامنے آ چکی ہے، ایسے حالات کے بعد ولایت حلب ان کے حوالے کرنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ میری رائے یہی ہے کہ ان دونوں کو بلاد مصر و شام کی حدود سے باہر نکال دیا جائے۔ علاؤالدین لولو کی درخواست کا مملوک امراء پر نہایت برا اثر پڑا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے سامنے علاؤالدین لولو کی درخواست کو رد کیے جانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ سلطان بیبرس نے امراء کو مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ تو وعدہ شکن ہوں اور نہ ہی کسی کے حلف پر بد اعتمادی کا اظہار کروں گا۔ علاؤالدین نے آپ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اطاعت و فرما برداری کا حلف اٹھایا ہے، لہٰذا میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے ولایت حلب علاؤالدین لولو کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اسے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی غلط حرکت میں ملوث پائے جانے پر اسے بلا تاخیر قتل کر دیا جائے گا۔